کیا جاتا ہے، رحمان کو ناراض کیا جاتا ہے۔ کیا پاکستان باقی رہے گا اور خراسان کی شکل اختیار کرے گا؟ پاکستان میں ہر طرح کا گناہ ہو رہا ہے۔ انسانوں کی اکثریت لدو، اونٹ اور کوہلو کا بیل بن کر زندگی کو بسر کر رہی ہے۔ جو انسان اتنی محنت اور بوجھوں تلے دبا ہو، وہ حیوانوں سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہو، آپ اس سے کیسے امید کریں گے کہ وہ اللہ سے لو لگائے گا؟ بہت سے لوگ روزی روٹی کمانے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہجرت کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہاں کے ریپرکشنز بھی پتہ ہیں۔ اگر میں ہجرت کرتا ہوں تو ان ممالک میں ٹیکس ادا کرتا ہوں، تو کیا میں بالواسطہ طور پر ان ممالک کے ظلم میں شریک ہوں؟ اس پرفتن اور غیر اسلامی دور میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو یا خلافت علی منہاج نبوہ کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام امیر سے ملاقات جنوری 2025 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور حسب معمول آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے امیر تنظیم اسلامی ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوری 2025 جو ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہم تھوڑی سی باتیں اس لحاظ سے ضرور کریں کہ انفارچونیٹلی ہمارا معمول یہ ہے کہ جو وقت دعا کا ہوتا ہے، عموماً بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی قوم یا ہم بحیثیت مسلمان بھی دیکھتے ہیں تو اکثر اوقات اس وقت کو ہم ناچ گانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کا جب معاملہ آتا ہے تو اصل تو ضرورت دعا کی ہوتی ہے اس جوڑے کے لیے، لیکن اس میں جو آج کل ہمارے ہاں، بلکہ آج کل نہیں بہت عرصے سے ہمارے ہاں جو خرافات چل رہی ہیں، شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، رحمان کو ناراض کیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ سال نو جو کہ عیسوی سال ہے اس کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ شکر ہے یہ ہجری سال کے شروع میں نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ، لیکن اس حوالے سے کچھ آپ فرمانا چاہیں کہ وقت دعا ہے یا ہنسنے کھیلنے کا ٹائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آصف بھائی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ سب سے پہلے ناظرین سے ایک پیشگی معذرت ہے، کچھ موسم کی شدت کے اثرات ہو سکتا ہے کہ آواز سے بھی محسوس ہوں، اور درمیان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کھانسی وغیرہ کا معاملہ پیش آئے، تو اس کی پیشگی معذرت ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ سال نو کا آغاز، اول تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اس قسم کا کوئی معمول، اس قسم کی کوئی روایت ہمیں ہماری اسلامی تاریخ میں اور تعلیمات میں نہیں ملتی، اور یہ میں ماننا چاہیے کہ 31 دسمبر کی رات اور جنوری کے 1 کا آغاز یہ غیروں سے ہمارے چیز درآمد ہوئی ہے، اور بہت کچھ اور بھی درآمد ہوا جس میں بہت کچھ غلط بھی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ہم یہ مائک وغیرہ استعمال کریں، کیمرے وغیرہ استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہاں سے آئی ہوئی ہر چیز کو لے لینا، اور جس میں پھر خرافات اور پھر وقت کا ضیاع، پھر لوگوں کو مشکل میں ڈالنا، پھر پیسے کا بہت زیادہ ضائع کرنے کا معاملہ، یہ بہت ساری خرافات اور گناہ کے کام اس میں شامل ہوتے چلے گئے۔ جہاں تک دینی مزاج اور دینی تعلیم کو دیکھیں، ہر مہینے کا آغاز جب ہوتا، قمری تاریخ کی بات ہو رہی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، اور بھی دعائیں ہمیں ملتی۔ تو اللہ کے نبی کا معمول تو ہر مہینہ چاند کی پہلی تاریخ چاند دیکھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معمول دعا کا تھا۔ اچھا، مومن کے لیے بڑے مواقع ہیں، 5 وقتہ نماز بھی ہے، صبح و شام کے معمولات بھی ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کا مستقل دعاؤں کا اس میں اہتمام تھا۔ اچھا، ایک تصور اور، یعنی خرافات کی تو ہم نفی کر رہے ہیں، اور ایک پھر وہ قوم کہ جو امتی ہونے کی دعوے دار بھی ہو، اور وہ ناچ گانے میں اور فضولیات میں اور گناہ کے کاموں میں اپنی راتوں کو برباد کرے تو اس کو زیب نہیں دیتا۔ ایک تصور کچھ لوگوں کا ہے کہ اس کو اسلامائز کر لیا جائے۔ اچھا، تو اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رات کے 12 بجے اگر دنیا چراغا کر رہی ہے، دنیا اگر فائرنگ کر رہی ہے، دنیا اگر پٹاخے پھوڑ رہی ہے، دنیا اگر دھماکے کر رہی ہے، تو ہم جناب کوئی محفل کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، اذکار پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ رات بھی ہو اور دن یعنی پورے سال کی کوئی بھی رات ہو، مغرب سے رات کا آغاز ہوتا ہے، ہم مغرب کی نماز ادا کریں نا، پھر عشاء کی نماز ادا کریں نا، اور فجر کی نماز ادا کریں نا، تو ہر رات میں یہ معمول ہمارے پاس موجود ہے جو مستقل کرنے کے کاموں میں شامل۔ پھر اللہ توفیق عطا فرمائے تو تہجد کا اہتمام کریں،
اور یہ ہر رات میں کرنے والا معاملہ ہے۔ ہاں، دینی تعلیم کے مطابق جو راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، جیسے کہ قدر کی رات کو تلاش کرنا، اس میں اور یہ محنت کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن نئے سال کے آغاز پہ جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ کہاں اس امت کے بچے اور بچیاں شہید ہو رہے ہوں، کہاں اس امت کی عورتوں کی اس میں دری کی جا رہی ہو، کہاں اس امت کے لاشیں جو ہیں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں گرائے جا رہے ہوں، جی جی اور ہم ہے کہ جناب ناچ گانا، چاہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا وہ ایسی بری رسم کے موقع پر جو غیر السم نے درآمد کی ہے، ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں جو عمومی طور پر کرنے کے کام ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا معاملہ، اللہ سے دعا کرنے کا معاملہ، اللہ کے حضور رونے کا معاملہ، گڑ گڑانے کا معاملہ، اور جائز حدود میں رہ کر اپنی کوئی بھی تفریح کا اہتمام ہو سکتا ہے، اپنے کوئی بھی دنیا اس کو انٹرٹینمنٹ کہتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ وقت کے اچھے استعمال کا معاملہ۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ زوجین کا تعلق، اس کو بہترین کھیل حدیث رسول میں قرار دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتے تو کمزور پڑ رہے ہیں، اور خرافات والے کام اور گناہ والے کام، زنا کے راستے والے کام وہ جو ہے وہ آسان کیے جا رہے ہیں۔ تو اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، اور امت کو اس بات کی یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ امت کتنے بڑے مقصد کے لیے اٹھائی گئی، اور اس مقصد کو سامنے رکھیں، اور یہ گری ہوئی حرکتیں، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں اور اللہ کی نعمتوں کی ضیاع کا معاملہ، پھر جیسے کراچی کی مثالیں بھی ہیں، ہم لاہور میں بیٹھ کے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ہر خطاب جمعہ جب میں جنوری کے پہلے دوسرے ویک کا دیتا ہوں تو اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں۔ تو مجھے بہت سے ایسے حضرات نے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جاب کرتے ہیں، وہ بتاتے اس رات کتنے لوگ آتے ہیں جن کو بلٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی شرابی پی کے ایکسیڈنٹ کر کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی وہ ون ویلر کے اوپر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کر کے آ رہا ہوتا ہے، اور کہیں اندھا دھند فائرنگ ہوتی ہے، بچے بیچارے ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، عورتوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، مردوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ کیا یہ بے غیرتی کی بات ہے؟ کیا یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں کے معاملات ہیں؟ اور وہ کراچی کا ساحل سمندر ہے، وہاں پہ پورے بیریئرز لگائے جاتے ہیں، پولیس والے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ اس کو لاتے مار کر، بیریئرز کے جو اسٹینڈز ہوتے ہیں ان کو لاتے مار کر سمندر میں جا کر کھڑے ہو کر یوں وکٹری کا نشان بناتے ہیں۔ مطلب کس بات کی وکٹری ہے، کس بات کا انٹرٹینمنٹ ہے؟ کوئی ہمیں اپنی ان حرکتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان ٹوٹیلٹی ہمیں اس کو مذمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان خرافات کی نفی کرنی چاہیے، اور اصل اور اصولی اور عمومی جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف ہماری توجہ کا معاملہ ہو۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ اس کو اسلامائز کر لیا جائے، اسلام ہے، اسلام کی اپنی اٹھان ہے، اس کی اپنی اقدار ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں، ہمیں کہیں کسی ایک غیر اسلامی شے کو لے کر اسلامائز کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا اپنا دین ہے، اس نے ہمیں خوشی کے مواقع بھی بتائے، غمی کے مواقع بھی بتائے، مانگنے کے مواقع بھی بتائے، دوسروں کے کام آنے کے مواقع بھی بتائے، حقوق اللہ بھی بتائے، حقوق العباد بھی بتائے۔ اسی پر یقین رکھتے ہوئے، اسی پر اکتفا کر کے اپنے معاملات کو چلانا چاہیے۔ اصل میں فرائض پورے نہیں ہو رہے ہوتے، جی، ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہی ہے نا، مقصد یہ سامنے نہ ہو۔ دیکھیں مقصد بالکل بجا آپ کی بات ہے، مقصد یہ سامنے ہو تو کیا فرائض و واجبات جو ہم پر امت مسلمہ کی حیثیت میں ہم پورے کر چکے ہیں؟ ایون ہماری جو نماز کے فرائض ہیں جی، اور وہ ہم پورے نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ پوری رات جو ہے وہ کسی محفل نعت یا کسی میں گزر گئی، فجر سے پہلے ختم ہوئی، اس کے بعد جا کے سو گئے۔ جی، محفل نعت کا معاملہ بھی بعض مرتبہ، اچھا، تمام مکاتب فکر کے علماء جو دین کا درد رکھتے ہیں، وہ سب ایسی محافل کو کہ جس میں راتوں کو لوگوں کی نیندیں حرام کی جائیں، وہ بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا کے لوگوں کی نیندوں کو حرام کیا جائے، کچھ مرتبہ چوری کی بجلی استعمال کی جائے، اور پھر رات گئے تک وہ سلسلہ جاری رہے، اور فجر کی نماز میں لوگ سوئے پڑے رہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، اگر محفل حسن قرات بھی اگر ہو رہی اور وہ بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم کے بڑے ڈیک لگا کر جو ہے وہ لوگوں کی نیندیں حرام کی جا رہی ہیں، تو ہمیں اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور رات 3 بجے تک جناب بین الاقوامی قراء کو بلا کر محفل حسن قرات کا اہتمام ہو، اور فجر کے وقت جو جا کے لوگ سو رہے ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں اصولی طور پر ایسے سارے معاملات کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور صحیح اصولی دینی تعلیم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ہم آتے ہیں سوالوں کی طرف۔ ریحان شیخ صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے ایک سوال وہ کیا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا میٹر آف کنسرن ہوا ہے، پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تنظیم اسلامی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور کیا آپ نے افغانستان کا دورہ کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ آمنے سامنے معاملہ مخالفت کا اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے،
اور دونوں طرف عدم اعتماد اور غصہ اور جس کو ہم کہیں کہ ناراضگی اور مخاصمت کا معاملہ ہے. اس حوالے سے آپ بتائیں کیا ہمارا کیا رول ہونا چاہیے بحیثیت تنظیم اسلام؟ دیکھیے اس معاملے میں تفصیلات تو بہت ہیں، اور ماضی میں بھی ایون بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی گفتگو ہم کرتے رہے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے. سابق امیر تنظیم عاقب سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے دور میں بھی ذکر رہا، اور کوششیں ہم نے جو بھی کی وہ اللہ کی توفیق سے، اور اب اس وقت جو ذمہ داری تنظیم کی میرے پاس ہے تو بہرحال ہم اس پر بڑا کلام کرتے رہے. چند اصولی باتیں. پہلی اصولی بات ہے دونوں ہمسایہ ملک ہیں اور دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، مسلمان ہیں دونوں طرف. یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے، بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے، محض وہ ہمسائے نہیں ہیں، برادر اسلامی ملک ہے ہمارا. ٹھیک. اور ہمسایوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس ہمسایوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت لے کر آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے. وراثت میں حصہ تمام رشتہ داروں کا بھی نہیں ہوتا، انتہائی قریبی. تو حضور فرما رہے علیہ السلام مجھے اتنا گمان ہونے لگا، ایسا گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ دے دیا جائے پڑوسیوں کو. اتنی ان کے ساتھ اس سے سلوک کے بارے میں رہنمائی آئی. 3 دفعہ قسم کھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اب یہ انداز 3 مرتبہ قسم اٹھا کر حضور علیہ السلام نے اختیار کیا تو صحابہ تو لرز گئے نا کہ کس بد نصیب کے بارے میں بات کہی جا رہی. اور امام الانبیاء کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جس کی تکلیفوں سے، ایذا اور آسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. قرآن پاک میں بھی پڑوسیوں کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، کہ رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اجنبی پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ. بہرحال پڑوس کا معاملہ یعنی اس کے تعلق سے دین کی رہنمائی. بلکہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا. تو جیسے میں نے نقطہ عرض کیا کہ برادر مسلم ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں. اسلام میں کہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، گو کہ اسلام کے نفاذ کی طرف ابھی پیش قدمی کا بڑا مسئلہ ہے. اور انہوں نے بھی امارت اسلامی افغانستان کہا ہے، امارت اسلامی افغانستان. پھر قرآن پاک کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی. اور جو پھر الاقرب ہو، بالکل پڑوسی ہمارا ہمسایہ ملک ہو، اس کا حق تو زیادہ بنتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ماضی میں جب پہلی مرتبہ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں طالبان کی حکومت آئی تھی، اس وقت پاکستان کی یہ سرحد جتنی محفوظ تھی پہلے کبھی اتنی محفوظ نہیں تھی. اور گویا کہ ہمارا جو اصل دشمن ہے بھارت ہمارے برابر میں کھڑا ہے، اس کو جو ہمیں ٹیکل کرنے کے لیے ایک ڈیپتھ بھی چاہیے ہے اپنی جغرافیائی اعتبار سے، تو وہ بڑا ایک پرسکون دور ہمارا گزرا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کے تعلق سے کوئی بات اٹھے اور ایک کوئی ریاستی سطح پر یہ معاملہ بڑھنے لگے تو دین دشمنوں کو کبھی ہضم نہیں ہوتا. اسی لیے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو یہ اٹھنا طالبان افغانستان ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کو پسند قطعاً نہیں آیا، اور انہوں نے خطرہ محسوس کیا. جسٹس جاوید اقبال، علامہ اقبال مرحوم کے صاحبزادے، وہ بھی فرماتے تھے، اور بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب اس بات کو کوٹ بھی کرتے تھے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب وہاں ہو کر آئے اور ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور، اور کہا کہ اگر ان کو اٹھنے کا موقع مل گیا اور یہ تھوڑا سیٹل ہو گئے تو ساری دنیا ان کے اس نظام کی طرف پلٹ آئے گی. تو کیا دین دشمنوں کو اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمنوں کو اور اللہ کے باغیوں کو اور شیطان کے ایجنڈے کو پورا کرنے والوں کو یہ بات ہضم ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. پھر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اور جس طریقے پر افغانستان کے اندر تباہی مچائی گئی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے سے، یہ سارا سینیریو بھی سامنے رکھیں. اگلی بات، اس سے پہلے USSR کا دور تھا کہ جب بہرحال ایک جہاد کا غلغلہ ہوا اور ہم فرنٹ لائن بنے، اس کے اندر ہم نے ساتھ ان کا دیا، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ مغربی سرحد بھی خاصی حد تک محفوظ عالم کی طرف گئی تھی. تو وہ احسانات کا معاملہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ ان طالبان افغانستان کا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ جب وہ جہاد افغانستان کا پہلے معاملہ تھا اور بعد میں پھر امریکہ کے مقابلے میں سلسلہ شروع ہوا، تو پاکستان کے قبائلی علاقوں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا تھا اور بڑی ہمارے ساتھ معاونت کی تھی، بڑی ہمارے باہر سے آنے والے مجاہدین کی میزبانی بھی کی تھی. یہ ان کے تعلقات اور یہ ان کے احسانات وہ تسلیم کرتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بنے،
اور ہم نے کہا جی سب سے پہلے پاکستان، اور ہم نے کہا جی کہ ہم اپنے آپ کو پہلے بچانے کی کوشش کریں گے، ورنہ ہم جو ہے وہ پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے، تورا بورا ہمیں بنا دیا جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ جناب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہاں سے جا کے ساری کارروائیاں کرنے کی اجازت، اور نتیجتاً ہم نے دیکھا 15 لاکھ کے قریب شہادتیں، اتنی کم و بیش معذوری کے معاملات، اور نو ڈاؤٹ اس دور میں بھی ہم نے، پاکستان نے، کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو مہاجرین کی تھی ان کو ہم نے اون بھی کیا، ان کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا معاملہ بھی کیا، اور ایک اچھے ہمسائے کا اس پہلو کے اعتبار سے ہم نے حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو بٹ نیچرل ہم نے اپنے ہی بعض لوگوں کے خلاف اپنے علاقوں کے اندر ایسی کارروائیاں کی جس میں ہمارے اپنے بچے شہید ہوئے۔ ڈرون اٹیکس کے نتیجے میں ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر بہت سے گھرانوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کے اندر ایک انتقامی جذبات والا پہلو بھی پیدا ہوا۔ یہاں وہ پوائنٹ تھا کہ ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے لوگوں کو ناراض کیا تھا، تو معذرت کرتے، ان کو سینے سے لگا لیتے اور ان کی حق تلفی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے، تو شاید ہم انہیں اپنا ہم نوا بنا لیتے۔ اس وقت سچویشن کیا بنی پڑی ہے کہ ایک TTP کا معاملہ ہے، اور بہرحال ملک پاکستان کی سالمیت ہمیں بھی مطلوب ہے، پاکستان کی حفاظت ہمیں بھی مطلوب ہے۔ یہاں پر بے گناہ لوگوں کا خون نہیں بہنا چاہیے، یہاں پر کوئی دہشت گردی کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اس پورے پوائنٹ سے ہمیں پورے کا پورا اتفاق ہے۔ البتہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دونوں ممالک کو اسلامی برادری کے رشتے کی بنیاد پر ان معاملات کو، ہمسائے بھی ہیں اور اسلامی برادر ملک ہیں، اس بنیاد پر مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ جیسا آپ نے کہا کچھ غصے کی کیفیت بھی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ کچھ ناراضگیوں کی کیفیت بھی ہے، عین ممکن ہے غلط فہمیوں کے معاملات بھی ہو سکتے، اور دین دشمنوں کی یہ سازشیں بھی ہیں کہ وہ ہمیں کبھی یکجان ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، اور اس کا شکار دونوں طرف ہو سکتا ہے، اور اس کے شکار دونوں طرف ہو سکتے ہیں۔ تو ایک بڑا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہم برادر مسلم ممالک اور پڑوسی ممالک ہیں۔ اور ایک اور اہم بات کیا ہے، مستقبل کے اعتبار سے یہ علاقہ خراسان کہلاتا ہے، پاکستان کی شمالی ہمارے قبائلی علاقہ جات کا علاقہ، افغانستان بڑا حصہ اس کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں خراسان میں یہ حصے شامل تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی جو بشارات موجود ہیں مستقبل کے منظر نامے کے بارے میں، کہ جب جناب مہدی تشریف لائیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور فائنل بیٹل تو ہونا ہے ابھی مشرق وسطیٰ کے علاقے میں، تو احادیث میں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق سے فوجیں چلیں گی جناب مہدی کی نصرت کے لیے، اور وہ کالے جھنڈے وہاں سے چلیں گے، یروشلم تک وہ پہنچیں گے۔ تو کل جو اسلام کے عالمی غلبے کی بشارت رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمائی، اس کے لیے بہت بڑا رول اس خطے نے ادا کرنا ہے۔ اور اگر یہ روایات ہمیں معلوم ہے تو دین کے دشمنوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہے بعض اعتبارات سے، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ علاقے سیٹلڈ ہوں۔ اس بڑے پرسپیکٹو کو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی حکومت ہو، افغانستان کی حکومت ہو، دونوں کو دیکھنا چاہیے، اور ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں اپنے خطابات کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، پریس ریلیز کے ذریعے سے حکومتی ذمہ داروں کو خطوط لکھ کر، یہ ہمارے بس میں ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے بھائی نے کہا نا تنظیم اسلامی کیا کر رہی ہے، تو ہم اپنی زبان کو استعمال کر کے اور یہ سارا میڈیم استعمال کر کے عوام کی ذہن سازی بھی اور ہمارے حکمرانوں تک اس بات کو پہنچانا بھی کہ اس پورے پرسپیکٹو کے اعتبار سے اس کو دیکھیں اور مل بیٹھ کر مذاکرات کریں، اور اگر شر انگیزی پھیلانے والے کچھ لوگوں کے خلاف اقدام کرنا ضروری ہو، جو کہ ضروری ہوگا، تو وہ جوائنٹ ایکشن ہونا چاہیے، باہم مل کر ہو، اور ان کی بھی سلامتی کو ہم پیش نظر رکھیں اور ہمارے ملک کی بھی سالمیت کو پیش نظر رکھا جائے، باہم بیٹھ کر جو شر انگیز قسم کے لوگ ہیں تاکہ ان کو نکال باہر کیا جائے، آستین کے صاحب ان کو نکال باہر کیا جائے، اور یہ دونوں ممالک یکجاں ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے بڑے نفع کا باعث ہوگی یہ بات، اور کل جو عالمی سطح پر دین اسلام کا غلبہ ہونا ہے اس کی جو بنیاد یہاں پر پڑنی ہے، وہ بنیاد رکھنے میں ہم آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے کہا نا کہ ہم نے امریکہ کی دوستی میں اور وار اینڈ ٹیرر کو ہم نے اپنی جنگ قرار دیا۔ اب جو امریکہ کا چہرہ سامنے آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارباب اقتدار کو، اختیار کو کہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی دوست نہیں رہا، اور اب جو ہماری میزائل کے حوالے سے جو پابندیاں اور یہ چیزیں جو آئی ہیں، یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کی افواج کو بالکل
جسے کہتے ہیں نا کہ ان کا شیرازہ بکھر جائے تاکہ وہ پاکستان پر بڑے آسانی سے جو ہے وہ اور اپنا حکم چلا سکیں. تو یہ ان کی اولین ایک کوشش ہے، اور یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بھی اب حرکتیں ہو رہی ہیں اور پابندیاں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ مخلص نہیں ہے، اور اب ہم کم از کم ہم لوگ جاگ جائیں جی. کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو دیکھنا خود چاہیے. اور واقعتاً نو کہنے کی پوزیشن میں لائیں اپنے آپ کو. اور جو آپ نے کہا نا کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہوتا، جس کو دوست بناتا بھی اس کے ساتھ کرتا کیا ہے، پچھلی صدی بھر کی داستانیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اب اگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمارے ذمہ داران کو ہوش نہیں آ رہا تو پھر ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہوش مندی عطا فرمائے اور صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے. جی، مرزا یوسف صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر محترم میں 9ویں کلاس کا طالب علم ہوں. میں نے پاک سٹڈیز میں آئیڈیالوجی آف پاکستان پڑھا ہے، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان اللہ کی عبادت اور ایک مکمل نظام کے لیے لیا گیا تھا. یہ پاک سٹڈیز میں پڑھایا جا رہا ہے. آج بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے پڑھا ہے اور یہ ایسی بات ہے. تو کچھ اقبال اور قائد اعظم بچے ہیں نا، بچے ہیں تو وہ پاکستانی اسٹڈیز میں تھوڑے سے بچے ہیں. اچھا، جس میں ہیومن ایکوالٹی ہوگی، اور پہلا اصول یہ بنایا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یہ تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے کس لیے بنایا گیا. مگر پاکستان میں ہر طرح کا گناہ ہو رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے حالات کیسے ہوں گے، کیونکہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں سنا تھا کہ اگر پاکستان کے ایسے ہی حالات رہے تو یہ مٹ جائے گا. اس وقت پاکستان میں ہر طرف گناہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں تنظیم اسلامی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا پاکستان باقی رہے گا اور خراسان کی شکل اختیار کرے گا؟ کچھ باتیں تو ہماری ہو گئی، لیکن بہرحال کی تشویش جو ہے کہ پاکستان میں گناہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جی، پہلی بات تو کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گریڈ 9 کی اسٹوڈنٹ یہ باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ. جی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا بہت اقبال اور قائد اعظم کئی بچے ہیں تو شاید کہیں پاکستانی اسٹڈیز میں یا کچھ پرانی کتابوں میں ذکر مل جاتا ہے. صحیح. اور گو کہ اس کو ہمیں زندہ رکھنے کی کوشش کرنی، اور ہم اپنے تئیں کرتے بھی ہیں. جیسے 25 دسمبر کچھ دنوں پہلے گزری تو ہم نے اپنے پریس ریلیز میں خطابات جمعہ میں ذکر کیا کہ قائد اعظم کا پاکستان کے بارے میں ویژن کیا تھا. اور جہاں تک ہمارے ان ساتھی نے نوجوان ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمایا کہ گناہوں کی کثرت بڑھ رہی ہے. یہ بھی اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک نوجوان گناہوں کی کثرت کے بڑھنے سے پریشان ہے. ورنہ تو اب ایسا ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی ایسے ہیں کہ بس مکھی کا ناک پہ بیٹھے اڑا دی ہم نے، بلکہ خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو ہم ماڈرن ہو رہے ہیں نا. ہاں، خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم ماڈرن ہو رہے ہیں، ہم مغرب سے قریب تر ہو رہے ہیں. وہ بقول ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جب کسی نے کہا کہ بھئی کیا کپڑوں کے بات آپ کرتے ہیں، ستر حجاب کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایڈوانسمنٹ ہے کہ کپڑے کم ہوں یہ وہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، کوئی کپڑا نہیں پہنتے وہ. اللہ محفوظ رکھے. اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیے حالات کتنے ہی بگڑ کیوں نہ جائیں، میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کام کریں. ہم اپنی ان نشستوں میں بارہا ذکر کرتے رہے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے ذکر کیا تو وہ فرماتے تھے نا کہ ہمارے 3 بنیادی فرائض ہیں. خود اللہ کی بندگی کی کوشش، نمبر 2 اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کی کوشش، اور نمبر 3 اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. اور یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا، جماعتی نظم کو اختیار کرنا، تاکہ ان فرائض کو انجام دینا ہمارے لیے آسان ہو. اور جو ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ گناہوں کی کثرت ہے، بعض احادیث ان کا بھی ہم ذکر نہیں کر رہے، جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے ابھی حالات اور خراب ہوں گے، حالات اور زیادہ بگڑیں گے. اللہ ہم سب کے ایمان اور حیا کی حفاظت فرمائے. تو یہ کڑن تو ہمیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کرنے کا کام کیا ہے؟ میں اپنے حصے کا کام کروں. جتنے دین کے جتنے احکامات پر میں فوراً عمل کر سکتا ہوں مجھے فوراً عمل کرنا چاہیے. دین کی دعوت جہاں میں دے سکتا ہوں مجھے فوراً دینی چاہیے. اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی اجتماعیت میں آ کر مجھے اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. کیوں؟ میری موت ہو سکتا ہے آج واقع ہو جائے نا، تو میں اللہ کے سامنے تو معذرت پیش کر سکوں، اللہ جتنے دین پر عمل کر سکتا میں نے کوشش کی، تیرے دین کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کی، تیرے دین کے دفاع کی جد و جہد میں اپنا پارٹ میں نے پلے کیا، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے. کیوں؟ ہم نتیجے کے مکلف اور ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنی جد و جہد اور اپنا پارٹ پلے کرنے کے ذمہ دار ہیں. وہ کام ہمیں کرنا ہے. پاکستان بچے گا ہی نہیں بچے گا، جیسے ہمارے نوجوان ساتھی نے سوال کیا، اللہ بہتر جانتا ہے.
لیکن دعا ہے کہ قائم رہے انشاءاللہ. لیکن خراسان سے فوجیں نکلیں گے یہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے مگر وہی ارشاد فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. اب آئیے پاکستان پر. پاکستان کی اٹھان اور بنیاد ہے نظریے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اور بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ ہم نے لیا تھا اسلام کے نام پر، اسلام کے نفاذ کے لیے. تو یہ محض خطہ زمین نہیں ہے، ایک نظریاتی زمین ہے جس کی اپنی ایک وقعت ہے، جس کی اپنی ایک ویلیو ہے، جس کی اپنی ایک قدر ہے. لیکن اس نظریے کی اٹیچمنٹ کے ساتھ نظریے کو ہم بائی پاس کریں گے تو سقوط ڈھاکہ بھی ہم نے دیکھا 1971 کے اندر. اگر نظریے کو بائی پاس کریں گے تو پھر زبان، پھر خطہ، پھر جغرافیائی علاقائیت اور دیگر امور اوپر آئیں گے، فرقہ واریت، تو بٹ نیچرل پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کو بچانا ہم چاہتے ہیں تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنے نظریے کی طرف رجوع، اور وہ ہے اسلام کا نظریہ اور اسلام ایز اے کوڈ آف لائف، اسلام ایز اے نظام دین جس کے نفاذ کی جد و جہد کی طرف ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اس کے سوا ہمارا کوئی راستہ نہیں. اس پر تنظیم اسلامی کیا کرتی ہے؟ ہم بارہا مختلف مواقع پر، خواہ وہ 14 اگست کی نسبت سے ہو، 25 دسمبر کی نسبت سے ہو، یا ماہ رمضان کی 27ویں شب ہو، ہم پاکستان کے قیام، پاکستان کا نظریہ، پاکستان کی اس بنیاد پر قائم ہوا، اس کی توجہ دلاتے ہیں. بعض مرتبہ ہم استحکام پاکستان کی عنوان سے مہمات پورے پاکستان بھر میں چلاتے ہیں تاکہ اس سبق کو دہرایا جائے. بعض مرتبہ ہم توبہ کی پکار لگاتے ہیں کہ توبہ کے سوا کوئی راستہ، لیکن توبہ سے مراد محض توبہ توبہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اصلاً توبہ ہے پلٹ آنے کا نام. اور جس کام کے لیے ہم نے ملک کو لیا اس کی طرف پلٹ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس کو استحکام بھی عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عوام کو بھی، ہمارے ارباب اقتدار کو بھی اس توبہ کی توفیق دے. اور اجتماعی توبہ کے بغیر ہمارے اجتماعی مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ مستقل دعوت تنظیم اسلامی کی جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. عمیر محبوب صاحب لاہور سے ہیں. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ میں نے جتنا بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا ہے اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آج کے اس پرفتن اور غیر اسلامی دور میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو یا خلافت علی منہاج نبوہ کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے، اگر وہ اس حقیقت کو جان چکا ہے تو. لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر یہ بھی ذکر کرتے تھے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسانوں کی اکثریت لدو اونٹ اور کوہلو کا بیل بن کر زندگی بسر کر رہی ہے. میں خود 12 سے 16 گھنٹے نوکری کرتا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو سننے کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ میرا فرض ہے کہ میں دین سیکھوں، تنظیم اسلامی میں بھی شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں اور اس باطل نظام کے خلاف جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں. لیکن بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جو انسان اتنی محنت اور بوجھوں تلے دبا ہو وہ حیوانوں سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہو، آپ اس سے کیسے امید کریں گے کہ وہ اللہ سے لو لگائے گا؟ وہ انسان جو ایسے حالات پھنسا ہو وہ کیسے دین سیکھے اور دین کی خدمت کرے؟ عمیر صاحب ہیں غالباً؟ جی عمیر محبوب. جی اچھا اور عملی سوال ہے. البتہ 2-3 باتیں شاید مکس ہو رہی ہیں اس سوال کے اندر. جہاں تک یہ کہنا، یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر فرمایا وہ یہ ہے کہ جب نظام باطل قائم ہو، عدل نہیں ہوتا اس میں، اور دو دھاری تلوار کی طرح وہ ہوا کرتا ہے، تو ایک طرف عیاشیوں کے سامان ہوتے ہیں کچھ افراد کے پاس، اور ایک دوسری طرف عظیم اکثریت ہوتی ہے عوام کی جو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہوتی. تو اگر انسانیت کی کوئی خدمت کرنی ہے پائیدار بنیادوں پر تو نظام باطل کو ختم اور نظام حق کو، نظام عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. جی، تاکہ جب نظام باطل کا خاتمہ ہوگا، نظام عدل قائم ہوگا، تو ایک عظیم اکثریت کو جینے کا حق بھی ملے گا اور وہ اللہ سے لو لگا سکے گی. جی. اور جب یہ نظام باطل ہوتا ہے تو امیر اپنی دولت کی عیاشی اور نشے میں اللہ کو اور آخرت کو فراموش کرتا ہے، اس کی بھی زندگی برباد، اور غریب بیچارہ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ کیا خدا کو یاد کر سکے گا؟ یہ تو نظام باطل کا جو ایک نتیجہ ہے اس کا انالیسس ہے. ایک بات اس وقت جیسے ہمارے بھائی نے کہا میں بھی 12 گھنٹے کی 16 گھنٹے کی نوکری کرتا ہوں تو آخر میں کیا کروں؟ بھائی عمیر صاحب اکیلے آدمی تھوڑے ہی، اس پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں کروڑوں لوگ ہیں جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایون 14-16 گھنٹے ممکن ہے کہ لگے رہتے ہوں، مگر ان میں سے بھی کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اپنی امکانی حد تک جماعتی زندگی اختیار کرتے،
جہاں جب وہ اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کو انسپریشن ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، وہاں ان کو کچھ دین سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، ان کو کچھ معاونت بھی میسر آتی ہے، اور جس نظام باطل کے خاتمے کی جد و جہد کی ہم بات کر رہے ہیں اس جد و جہد کے لیے بھی موقع اجتماعی سطح پر ان کو میسر آتا ہے۔ تو ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ دینی اجتماعیت میں شامل ہوں۔ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باتیں آپ کو ماشاءاللہ اتنی سمجھ میں آ چکی ہیں، تو اللہ کا نام لے کر ان کی قائم کردہ تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کیجیے۔ جب آپ شمولیت اختیار کریں گے تو اس طرح کے درد رکھنے والے اور غم رکھنے والے اور کوڑن رکھنے والے بہت سارے ملیں گے۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں، یہ درد والے ہم درد ہو جائیں، ہمکار ہو جائیں، ہم مقصد ہو جائیں۔ جب کبھی کوئی حزب اللہ بنے گی، کوئی انقلابی جماعت تیار ہوگی تو پھر وہ نظام باطل پر تیشہ بن کر گرے گی اور وہ نظام باطل کو ختم کر کے نظام عدل کو قائم کر سکے گی۔ کب ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم پابند ہیں، مکلف ہیں کہ اپنا حصہ ہاتھ آج ڈال دیں۔ تو آج جن کو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہوئے کڑن ہو رہی ہے، کل جب یہ نظام عدل قائم ہوگا اور انہی لوگوں کو جینے کا حق بھی ملے گا، رب سے لو لگانے کا موقع بھی ملے گا، تو آج جو لوگ کل کے اس نظام کی تبدیلی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کل کا یہ جو فروٹ جن لوگوں کو کھانے کو ملے گا وہ سب آج کی محنت کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پریکٹیکل وے آؤٹ ہے کہ دینی اجتماعیت میں شامل ہو کر انقلابی جد و جہد میں، باطل نظام کے خاتمے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں، تو وہ کوڑن کا بھی کچھ ازالہ ایک درجے میں ہوگا۔ ہم مقصد لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، سیکھنے کا موقع ملے گا، اور عمل درآمد کے لیے بھی مواقع انشاءاللہ تعالی میسر آئیں گے۔ جی اچھا، ایک خاتون ہیں، ان کا نام انہوں نے نہیں لکھا، لیکن انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر شوہر غیر مسلم ملک جانے کے لیے بضد ہو جبکہ بیوی پاکستان میں رہنا چاہے، جبکہ الحمدللہ کوئی مالی مسائل بھی نہیں ہوں، ایسی صورت میں بیوی کس حد تک کوشش کر سکتی ہے جبکہ بیوی خود بھی مالی طور پر مستحکم ہے؟ یعنی کہ نہ جانے کی کوشش کر سکتی ہے کہ نہ جائیں میرے شوہر یا ہم لوگ نہ شپ موو کریں پاکستان سے باہر۔ جی دیکھیے، اس میں جو سچویشن انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ ماشاءاللہ خود خاتون جو ہے وہ بھی جیسے لکھا ہے کہ مستحکم ہے مالی طور پر، اور شوہر بھی مالی طور پر مستحکم ہے، پھر ایسی کوئی سچ ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ضرورت کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس سچویشن میں تو کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی، اور غیر مسلم جا کر آباد ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ غیر مسلم ملک میں مسلمان ملک کو چھوڑ کر آباد ہونے کے اپنے مسائل، اور ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ اگلی جنریشن تو پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ سر اگلی تو نکلتی ہے اکثر و بیشتر، جو کرنٹ جنریشن ہے اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، ان کے بھی مسائل کوئی کم نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے۔ ان بہن کو ہم یہ گزارش کریں گے کہ بعض مرتبہ وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے، کہ بیوی شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرے تو ذرا ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ جی البتہ اپنے بڑوں کے ذریعے سے، ممکن ہے شوہر کے والدین کے ذریعے سے یا بیوی کے والدین کے ذریعے سے، خاندان کے کسی بڑے کے ذریعے سے، اور ایسے بڑے ہوں کہ جو ذرا فہم و فراست کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اور یہ جو مسائل پیش آتے ہیں، اور مسئلہ ہے کہ بھائی شاید تھوڑی سی اور بہتر مالی پوزیشن ہو جائے گی، تھوڑی ذرا سو کالڈ اپیرنٹلی زندگی گزارنے کے لیے سہولیات اور میسر آ جائیں گی، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی اولاد کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا دین، اس کی کاسٹ پر تو نہیں۔ ان پہلوؤں کے اعتبار سے اگر کوئی خاندان میں سے بڑے سمجھا سکیں تو ان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ بعض اہل علم نے اور علماء نے ان مسائل پر کلام بھی کیا ہے، ایون فتاوی بھی دیے ہیں، ان سے بھی استفادہ کر کے بات پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو حدیث رسول میں آتی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، اللہ جب چاہے جہاں چاہے اس کو پھیر سکتا ہے۔ تو یہ خاتون پھر اللہ کے سامنے اپنا مدعا رکھیں، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کی کوشش کریں، تو سمجھانے کے لیے ذرا کچھ بڑوں کو انوالو کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ سے مانگنے کی کوشش کی جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر نتیجہ سامنے آ سکے گا۔ دیکھیے، اپنی نسل کی دنیا بہتر بنانے کے لیے اس نسل کے ایمان کا سودا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم فی الحال تو ٹھیک ہے، چلو جی پاکستان کے حالات برے ہیں جو بھی ہے، باہر جائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، سیکیورٹی وغیرہ ٹھیک ہے لیکن وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اور جو آگے دنیا وقت گزر رہا ہے تو باہر رہنا بھی کوئی آسان نہیں رہ گیا۔ جب سے یہ
وار ہوئی ہے رشیا اور یوکرین کے حوالے سے، مہنگا بھی ہو گیا ہے اور آگے بھی جو ہے حالات اچھے نظر نہیں آتے، تو فوری طور پر کسی اس کام کے لیے جانا اور پھر بعد میں بچے بھی اسی، اور کئی دفعہ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جناب وہ بیٹی جو ہے وہ کسی سکھ کے ساتھ شادی کر رہی ہے، اگر کر رہی ہے تو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں بچے، ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، مذہب بدل دیا اور باقی اخلاقی معاملات تو بے انتہا خراب، ماں باپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، منشیات کے مسائل بہت زیادہ ہیں، سوسائڈ تک کے معاملات آ گئے ہیں، بس اس سے آگے میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر حالات بھی ٹھیک ہیں یہاں پہ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ، بلکہ ایک ہفتے پہلے ایک ویڈیو شیئر ہوا جرمنی کا، کسی اسکول نے پولیس کو ایک شکایت بھیجی کہ ہمارے فلاں کلاس میں ایک بچی ہے، تو وہاں پہ ہم جنس پرستی تو عام سی بات ہے نا، اس کے لیسنس عام سی بات ہے، تو بچی نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ہمارے پیرنٹس نے منع کیا ہے، یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں پروہیبٹڈ ہیں۔ اس بچی کو اس کے گھر سے پولیس نے اسٹیٹ کسٹڈی میں لے لیا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو ایکسٹریمسٹ بنا دیں گے کہ یہ LGB کی جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے، جو کہ شریعت نے حرام قرار دی، ان چیزوں کو منع ہے، تو اس بچی کو اب اسٹیٹ کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، اور یہ واقعات ہر تیسرے دن آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ واقعات لوگوں کو پتہ بھی ہیں، جی، میں آپ کو بس ظلم و ستم یہ ہے کہ وہاں کے ریپرکشنز بھی پتہ ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ پتہ نہیں بچے وہاں جا کر، یہ تو پتہ ہوگا کہ انشاءاللہ زندہ رہیں گے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ان کا عقیدہ کیا ہو جائے گا، اور کل بیٹا بھی LGBT میں خدا نخواستہ چلا جائے یا بیٹی، پاکستان میں دیکھیں کتنا زور لگ رہا ہے، اور یہاں پہ پھر بہت اس کے خلاف جو ہے وہ رد عمل عوام کے اندر ہے، دینی طبقات کے اندر ہے، باہر تو بول نہیں سکتے، بولیں تو پھر آپ کے بچے لے جائیں گے۔ تو وہ جو ایک فوری طور پر مالی منفعت کا معاملہ آ رہا ہے، وہ کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اولاد آگے جا کے ہماری، خدا نخواستہ ایک بچہ بھی اس میں چلا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ لے جانے والے ہیں، آج بچوں کا اختیار تو نہیں ہے جانے کا، والدین لے جا رہے ہیں، اور کل بچے کو وہ اس طرح نہیں تربیت کر پاتے، تو وہاں بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور اس گناہ میں کہیں والدین بھی مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، کہیں نہیں، ٹھیک ٹھاک۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا ایٹ واٹ کاسٹ، تھوڑی سی دنیا کی چکا چون، تھوڑی سی دنیا کی عیاشیوں کے سامان، تھوڑی سی سہولیات، تھوڑی سی جسم کی بجائے تھوڑی سی سیکیورٹی، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دی لاس آف یور فیتھ اینڈ یور عقیدہ، یور کریڈ، یور ایمان۔ یہ ہے کوشچن مارک جو بہرحال ایسے مواقع پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اچھا جی، اسی طرح کا ایک اور سوال بھی کافی لمبا ہے، لیکن وہ بھی یہی ہے کہ کسی اور کا ہے، قاضی ریان قریشی صاحب ہیں کراچی سے، کہہ رہے ہیں میرا سوال اس مخمصے سے پیدا ہوا ہے کہ میں بطور مسلمان زندگی گزار رہا ہوں پاکستان میں، جیسا کہ مرحوم ڈاکٹر سارہ احمد صاحب نے پاکستان کو منافقت کے کلچر والے ملک کے طور پر اجاگر کیا ہے۔ اگرچہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک مسلم اقدار کو کمزور کرتے ہیں اور عالمی سطح پر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارا اپنا ملک اخلاقی بدعنوانی، سماجی ناانصافی اور ایک غیر مستحکم نظام جو کہ ایک اوسط فرد کے لیے بقا کو ناقابل حد تک مشکل بنا دیتا ہے۔ میرے جیسے کے لیے یہاں ایک متوسط طبقے کے شہری کے طور پر باوقار زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے۔ زیادہ مہنگائی، عدم تحفظ اور مواقع کی کمی اسے انتہائی چیلنجنگ بناتی ہے۔ میرے سمیت بہت سے لوگ روزی روٹی کمانے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہجرت کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ملازمت چاہے معمولی ہو، لیکن صرف اس لیے کہ وہاں کی زندگی زیادہ استحکام، حفاظت اور وقار فراہم کرتی ہے۔ تاہم یہ ایک سنگین تشویش ہے۔ اگر میں ہجرت کرتا ہوں تو ان ممالک میں ٹیکس ادا کرتا ہوں، تو کیا میں بالواسطہ طور پر ان ممالک کے ظلم میں شریک ہوں؟ جیسے کہ عالمی سطح پر جنگوں کی مالی امداد اور مسلمانوں کی زمینوں کو تباہ کرنا، اور دوسری طرف اگر پاکستان میں رہ کر اپنی معیشت میں حصہ ڈالتا ہوں، تو کیا میں بالواسطہ طور پر ایسے نظام کی حمایت نہیں کر رہا جس کا انحصار ہو IMF کے ربا کی بنیاد پر، قرضے پر اور کرپشن پر؟ میرا مقصد ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہے اور اچھے مسلمان کے طور پر رہنے کی کوشش کرنا ہے جہاں بھی رہوں۔ لیکن میں الجھن میں ہوں کہ کیا یہ میرے لیے اسلامی طور پر غلط ہوگا کہ ان حالات میں فرسٹ ورلڈ کے ممالک میں ہجرت کر جاؤں؟ رہنمائی فرمائے تاکہ میں ایسا فیصلہ کر سکوں جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اب یہ اسی کا ایک اور پہلو آ گیا۔ جی خیر، اس میں کافی پہلو، بہت سارے نقطے آ گئے۔ پہلی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ نے
پاکستان کے منافقانہ کردار کو اجاگر نہیں کیا ہے آپ یا کلچر کو. آپ یوں کہیں کہ ہمارا جو قومی مزاج اور کردار بن چکا ہے اس پر تبصرہ کیا ہے جی. احادیث مبارکہ کی روشنی میں. ہاں اس معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک مجموعی قومی مزاج میں جھوٹ بھی ہے اور وعدہ خلافی بھی ہے سود اور بھی ہے. خیانت بھی ہے اور گالم گلوچ بھی، جو ایک حدیث مبارک میں 4 صفات یا علامات بیان کی جاتی ہیں منافقین کے تعلق سے. اگلی بات یہ کہ انہوں نے دونوں طرف کی بات کی. اگر میں غیر مسلم ممالک میں چلا جاؤں گا تو میں وہ سپورٹ کر رہا ہوں گا اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں پیسہ استعمال ہو رہا ہوگا. بھائی آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان میں بیٹھ کر ایسی مصنوعات جو براہ راست اسرائیل کو یا ان ظالموں کو سپورٹ کرتی ہیں، ہم تو اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر. چہ جائے کہ آپ محض مطلق اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں. اگلی بات ہے کہ وہ ایک دل سے میں بات عرض کرتا ہوں، 25 کروڑ بندہ یہاں رہتا ہے نا، تو ان کا بھی کوئی استحکام کا تصور ہوگا، ان کا بھی کوئی سیکیورٹی کا تصور ہوگا، ان کا بھی کچھ گزارے کا معاملہ ہوگا. یہ لوگ بھی اللہ کے بندے یہاں پہ جی رہے ہیں نا. حالات کا جبر ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا. ذرا وہ لوگ کہ جو اگین وہی جو پچھلے سوال میں ہمارا ٹیک تھا وہ یہاں پر بھی ہے کہ تھوڑا سا استحکام، تھوڑی سی سیکیورٹی، تھوڑا سا یہ تھوڑا سا وہ، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ. اگین وہی والی بات کہ میرے ایمان کا خطرہ، میرے عقیدے کا مسئلہ، میری اولاد کا عقیدہ، میری اولاد کا ایمان. اور بھائی بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور پر جو پاکستان میں پیدا ہونے والے، یہ تو مملکت ہم نے اسلام کے نام پر لی تھی. آج کس ہجرت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ میں پاکستان سے کہیں ہجرت کر جاؤں. آج بھی اپنے ایمان کو بچانے کے اعتبار سے محنت کرنا نسبتاً ادھر ممکنات میں سے بھی ہے، اور اپنے دینی فرائض کو انجام دینے کی کوشش کرنا بھی ہمارے لیے یہاں ممکنات میں سے ہے. بات صرف وہی ہے کہ اپیرنٹلی مادہ پرستی کے اعتبار سے، مٹیریل نیڈز کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے چند چیزوں کی بہتری شاید وہ ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے ہماری روح، ہمارے ایمان، ہماری آخرت کے معاملات کے مقابلے میں. تو اصل میں کرکس آف دا میٹر وہی ہے، تھوڑا سا بہتر لیونگ اسٹینڈرڈ، تھوڑی سی ذرا سہولیات کا معاملہ، تھوڑی سی اپیرنٹلی سیکیورٹی کا معاملہ، لیکن کوئی اس کے نتیجے میں جو کاسٹ جا رہی، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے پچھلے سوال کے جواب میں، ایمان، عقیدہ، اولاد، اور پھر دینی فرائض کا معاملہ، اور میں امتی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، اور میں اس ملک میں پیدا ہوا جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا گیا، جو قرض مجھ پر میرے فور فادرز کا چلا آ رہا ہے، اس سب کے مقابلے میں مجھے اپیرنٹلی کچھ چیزیں بس وہ زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہیں. تو مسئلہ پھر وہی آ گیا کہ شاید دنیا میرے لیے ترجیح ہے، آخرت میرے لیے ترجیح نہیں ہے، جسم میرے لیے ترجیح ہے، روح میرے لیے ترجیح نہیں ہے، عارضی زندگی کی کچھ بہتری میرے لیے ترجیح ہے، ہمیشہ کی زندگی کی جنت آخرت وہ شاید میری ترجیح نہیں ہے. اس انالیسس کے بعد بندہ اپنے دل سے بھی فتویٰ لے. رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دل سے فتویٰ لو، یہ اندر سے جواب آئے گا. تو یہ ہے ہمارا ٹیک اس پر. اس میں ایک چیز کرنا چاہوں، دیکھیں حالات پاکستان کے بھی اچھے نہیں ہیں، بڑی کلیئر بات ہے، اور بہت لوگ نکل بھی رہے ہیں. اس میں یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ ایک شخص خود چلا جائے کچھ عرصے کے لیے، وہاں پر تھوڑا معاملات کو سنبھالے، بہتر کرے، پھر واپس آ جائے. یہ جو فیملی کے ساتھ پورا موو کرنا ہے، اس میں بچوں کی تربیت کا وہ معاملہ، ان کے عقائد کا معاملہ، تو یہ ایک بیچ کی راہ نہیں ہو سکتی کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، محنت کرو کچھ عرصہ، اور اس نیت سے کہ میں واپس آؤں گا، میں نے واپس آ کے اپنے کوئی معاملات کو بہتر کرنا ہے، انٹرم پیریڈ کے لیے چلے جاؤ. تو یہ تو یعنی کہ بالکل، کیونکہ ہم کہہ نہیں سکتے نا کہ پاکستان بھی اسلامی ریاست تو نہیں ہے کہ اس میں اس سے ہجرت کر نہیں سکتے. تو اس میں کوئی ایسی امیکیبل سچویشن میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ہمیں بتانی چاہیے. دیکھیں وہ تو فرد کا مسئلہ ہوگا. جی اس وقت تو بنیاد یہی ہے کہ میں نے جانا ہے، سیٹل ہونا ہے، فیملی کو سیٹل کرنا ہے، اولاد کو سیٹل کرنا ہے، ان کا مستقبل کو اچھا میں نے بنانا ہے. 99% کیسز میں یہی معاملہ ہے. اور آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو اس دنیا میں نکل جاتا ہے نا اور وہاں کی سہولیات کا عادی ہو جاتا ہے، تو اولاد تو دور کی بات، اس کا اپنا واپس آنا ایک بہت بڑا کوشچن مارک رہتا ہے. اگلی بات ہے کہ فیملی کو ادھر چھوڑ کے ایک بندہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنی حیا کی حفاظت کر پائے گا، یہ اپنی جگہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. یعنی اتنا سادہ مسئلہ نہیں. میں دوبارہ لیکن وہ ایک بندہ اور ایک پوری فیملی اور آگے نسلیں، میں نے اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں جی دیکھیں اس وقت ہماری گفتگو کا انداز فتوے کا تو ہے نہیں، وہ تو فتویٰ سجیشن کا ہے، وہ فتویٰ مفتی حضرات سے لیں گے تو وہ بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ کہ وہ ایک صاحب نے بڑا پیارا واقعہ سنایا کہ دہلی میں کوئی فیملی تھی بیفور پارٹیشن، تو
کسی صاحب کا ایسے ہی مسئلہ پیش آ گیا کوئی معاش کا, تو ان کا بیٹا وہاں سے لکھنؤ جانے لگا کہ بس میں وہاں جا کے کچھ کام کاج تلاش کروں, ایسا کروں ویسا کروں. تو جو لڑکے کے والد تھے نوجوان کے, وہ ایک بزرگ کے پاس لے گئے, کہا حضرت ذرا یہ جا رہا ہے بچہ لکھنؤ کی طرف, تو آپ اس کو کچھ وصیت بھی فرما دیں, کچھ دعا بھی فرما دیں. تو انہوں نے دعا بھی فرمائی اور کہا بیٹا جب تم لکھنؤ پہنچ جاؤ نا تو لکھنؤ کے رب کو میرا سلام کہہ دینا. اچھا, لکھنؤ کے رب کو میرا سلام کہہ دینا. جو رب دہلی میں ہے, یعنی دہلی کا جو رب ہے وہی لکھنؤ کا رب بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا خیال یہ ہے کہ 25 کروڑ میں سے ایک بڑی تعداد یہاں پہ کما رہی ہے, اور اس کے کمانے کے امکانات اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں, اور بھی اپارچونیٹیز آ سکتی ہیں. مطلب کوئی تو بڑا ایک اسٹینڈ لینے کی کوشش کرے کہ یار اللہ میرا رازق ہے, محنت میں نے کرنی, پرندوں کی طرح. حضرت عمر کی حدیث ہے نا, رسول اللہ علیہ السلام سے روایت فرمایا نا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے کہ جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ اپنے آشیانوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. تو یہ ایلیمنٹ میں سچی بات عرض کروں, میجورٹی آف دی ڈسکشنز میں یہ ایلیمنٹ ہمارے ڈسکشن میں آ ہی نہیں رہا ہے. اچھا, مزے کی بات ہے, جس نیک نیتی اور محنت اور خلوص سے باہر جا کے محنت کرتے ہیں نا, وہ اتنے خلوص سے یہاں کریں تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دے گا. اور باہر جا کر کیا کیا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. I'm sorry, پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, یہ تو بڑی باعزت چیز ہے, اور بہت ساری چیزیں کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ہاں, تو بالکل بجا بات ہے. تو یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی اس اسٹینڈ پر لانے کی بات تو کرے. کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ اللہ سبحان اللہ, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, مسلم شریف کی روایت ہے, پکے واز کی بات ہے لیکن آج بھول گئے ان واز کو ہم. اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے کے سارے انسان, تمہارے سارے کے سارے جنات, اول سے آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑو, انکاؤنٹیبل, سب کے سب مجھ سے سب کچھ مانگ لیں اور میں ہر ایک کو, حدیث قدسی, ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق سب کچھ عطا کر دوں. اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. بس دیکھ لو, سوئی کو سمندر میں ڈالو اور نکال کے دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا. کیا اس یقین کے اور سبحان اللہ, اللہ نے زمین پہلے بنا کے سجائی ہے, بندے بعد میں بھیجیں. بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے, اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا اللہ پہلے پیدا فرما دیتا ہے. آج توکل کی بات نہیں ہوتی. ہم توکل کا وہ قطعاً مفہوم نہیں لیتے کہ عمل سے فارغ ہو جائے. نہیں, ہم قائل ہیں اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. تو اونٹ پاکستان میں بیٹھ کے بھی تو باندھنے کی کوشش ہو سکتی ہے نا, ود ان پاکستان, ود ان اپنے شہر یا دائیں بائیں بھی تو محنت ہو سکتی ہے. اور لوگوں کی کیس اسٹڈیز دیکھیں, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, اکنامکس پڑھانے والے صاحب نے اکاؤنٹنگ پڑھانا شروع کر دی, یوں شوٹ کر گئی ان کی انکم. میرے ایک استاد تھے, انہوں نے بتایا, پتہ نہیں 10 قسم کی چیزیں. پھر دیکھو ایک اور بات بھی دیکھیے گا کہ جو کام ہم یہاں کرنا عار سمجھتے ہیں وہ وہاں بڑے فخر سے کر رہے ہوتے ہیں. کمال ہے نہیں. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ یہ یقین اور توکل والے پہلو کو بھی مد نظر رکھ کر ان معاملات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آسانی کا معاملہ رکھے. جی اچھا جی, حماد نصیب صاحب ہیں اٹلی سے. یہ کہتے ہیں کہ چند ہفتے قبل ایک بہت ہی ممتاز اسکالر نے قرآن کی گرامر کے حوالے سے